بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حسب روایت اسی انداز سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو لبوں کی صداؤں کے ساتھ ساتھ دلوں کی سماعتیں بھی سنتا ہے، جس نے سورج کو تپش، چاند کو ٹھنڈک بخشی، جو آسمانوں کو بلندی، زمین کو سختی دیتا ہے، جو پہاڑوں کو اونچائی، سمندروں کو گہرائی دیتا ہے، جو پھولوں کو مہک، تاروں کو چمک عطا کرتا ہے، جو موسموں کو بدلنے والا، تقدیروں کو لکھنے والا ہے، جو روئے زمین پر بسنے والے ہر جاندار سے پیار کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے، خدائے بے مثال ہے۔ اور آج اس موقع پر اس خاکسار کے لبوں سے یہ ترانہ کیوں نہ نکلے کہ اندھیرا چیر کر اس میں اجالا میرے مولا تو ہی تو کرتا ہے، اور جہاں میں وقت پیدائش سے لے کر آخری دم تک ہر انسان اور حیوان کو پالا تو ہی تو کرتا ہے، اور بسا اوقات جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں ایسے میں ہر مشکل کو ٹالا تو ہی تو کرتا ہے، اور تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی باطن، تو ہی ظاہر، تو ہی حاضر، تو ہی ناظر، نہ تو سوئے نہ تو اونگے، نہ تو گھبرائے نہ تو بھولے، اور جسے چاہے تو دے دے، جسے چاہے تو نہ دے، تیرے دینے کے انداز نرالے مولا، تو جو دیتا ہے تو ہوتا نہیں چرچا کوئی، چن لیا ہے تیرے کرم نے ہی بشر کو، ورنہ ایسے ظالم کو بناتا ہے خلیفہ کوئی، اور تیری تعریف کیسے نہ کروں میں بیاں، ارے میری طاقت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، مہر و ذرے میں نسبت تو ہوتی ہے کچھ، مجھ کو نسبت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے میرے وہم و گما سے باہر ہے تو، میں قطرہ نہیں سمندر ہے تو، تیری رحمت نے یہ رتبہ بخشا مجھے، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، ارے تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، جو یہاں کھوؤں گا تو کہاں پاؤں گا، تیرے ہونے سے جینا ہے جینا میرا، میری ہمت ہے کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج معزز حضرات گرامی سے ہم گفتگو بھی کریں گے، اور آج ہم جس موضوع پر آج بات کرنے لگے ہوئے ہیں توبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرے معزز مہمان یہاں تشریف فرمائے، سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے۔ سی او ریحان فاؤنڈیشن ہے، الیکٹرانک میڈیا اسکالر ہے، علامہ مفتی مولانا محسن الزمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، ماسٹر ٹرینر ہے، سوشل میڈیا انگیویٹر ہے، ریحان ارننگ سینٹر کے جناب علی رضا پنجوانی صاحب، انہیں بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرے تیسرے مہمان ہیں شوکت علی طاہری صاحب، ثناء خواہ ہیں، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی رضا پنجوانی صاحب، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کچھ آپ کے اس حوالے سے، پورے نام کے حوالے سے، ذرا آپ اپنی ڈیزینیشن خود بتا دیں، پھر اس کے بعد میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں ماسٹر ٹرینر ہوں، فری لانسنگ کے حوالے سے ٹریننگز کراتا ہوں سوشل میڈیا انٹرپریٹ میں، کہ آن لائن ٹریننگ کے ذریعے ہم کیسے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنے ذریعے معاش کو مزید گھر بیٹھے ہم آن لائن کی طرف جائیں، تو یہ ساری ٹھیک ہے، آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ شوکت علی طاہری صاحب ثناء خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو مزید علامہ صاحب سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ یا آیت غلط ہو گئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہاں تو آپ آیت نہ آپ پڑھیں، یہ نہیں پڑھیں، یہ پڑھیں نہیں، ڈائریکٹ ہو تو پھر وہ آیت غلط جائے گی۔ یہ کاٹ دینا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی
گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور بہت پیارے شعر ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ بہت شکریہ شیخ علی طاہری صاحب، ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پیش کیا آپ نے۔ بہترین۔ حضرت آپ کی طرف آتا ہوں، توبہ ایک ایسا لفظ ہے تو یہ چھوٹا سا 4 جملوں کا، لیکن اپنے اندر ایسی ایسی چیزیں لے کر آیا ہوا ہے کہ توبہ ہمیں کس وقت کرنی چاہیے اور کس طرح کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم بھائی، بہت ہی خوبصورت ٹاپک آپ نے آج چنا، توبہ۔ توبہ عربی میں
معنی ہوتے ہیں الندامہ. ندامہ معنی کہ شرم ساری، یعنی انسان کو اپنے دل میں کوئی بھی ایسے عمل سے ندامت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہونے سے اس کو شرمندگی حاصل ہو. یعنی ایک انسان جب کوئی خطا کرے تو اس پر وہ نادم ہو جائے کہ یار اگر یہ میرے رب نے دیکھ لیا تو میرا کیا حال ہوگا، اگر میرے رسول نے مجھے دیکھ لیا تو کیا حال ہوگا، یا کسی بڑے نے دیکھ لیا تو کیا حال ہوگا. لیکن وہ رب سے ڈرتا ہو اور پھر وہ توبہ کرے کہ یا اللہ اب مجھ سے یہ گناہ ہوا، لیکن آئندہ میں اس گناہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں اور میں ایسا نہیں کروں گا. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے پکی توبہ کرو. اللہ سے توبہ کرو، کون سی؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو نصوحا ہو، پکی ہو. یہ نہیں کہ ناک رگڑے توبہ توبہ توبہ، ایسا نہیں. یا ابھی گناہ کیا بس میں معافی مانگتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر دیا. نہیں، توبہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے نادم ہونا کہ مصمم ارادہ کر کے اس گناہوں سے اجتناب کرنا، اس چیز کا نام ہے توبۃ النصوحہ، جسے قرآن نے فرمایا. اب حضور نے فرمایا جب توبہ انسان کر لیتا ہے، ایک مسلمان کرتا ہے، تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے ہی ایک بندے نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس نے یہاں اللہ کے سامنے نادم ہوا، یہاں اللہ سے معافی مانگی. میرا رب اتنا کریم ہے، اس نے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ. اور صرف پچھلے گناہ معاف نہیں فرمائے. حضور فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اللہ کے خوف سے اتنا رو دے، کتنا ندامت کے آنسو، جتنا ہاں جو ندامت کے آنسو ہوں، شرم حضوری کے آنسو ہوں، اتنا رو دے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے. کتنا؟ اللہ، مکھی کا سر. حضور نے فرمایا جب وہ مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھوں سے جب آنسو کے وہ نمکیات ٹپکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے بندے ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا، اب معاف فرما دے. فرمایا اللہ ان کے توبہ ہونے پہ انہیں ملتا کیا ہے؟ بائی ون گیٹ ون فری، یعنی جنت کہتے ہیں ایک کو، جنتان دو جنتیں، یعنی رب تعالیٰ انہیں ایک جنت نہیں دیتا بلکہ دو جنت دیتا ہے. یعنی کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آپ نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، رب نے اور کرم کر دیا. کتنا کہ جب بھوک لگتی ہے تو بچہ ماں کے پاس آتا ہے اور اس نے پہلے کوئی خطا کی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے نہیں یہ ایک روٹی بھی نہیں دوں گی، وہ کہتا امی معاف کر دینا، تو ماں کہتی چلو 2 روٹی اور کھا لے. تو ماں اتنا پیار کرے تو رب تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ رب کیا کرتا ہے؟ تو فرماتا ہے ایک جنت دے رہا تھا، لے ایک اور جنت لے لے، کہ تو میرے پاس آیا اور میں کون ہوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام شے پر قادر ہوں، تمام شے کا مالک ہوں. تو رب تعالیٰ کے پاس جب بندہ آئے تو قرآن کے مطابق جیسے آپ نے کہا توبہ کیسی کرے کہ نادم ہو اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے اور ندامت کے 2 بوند گرا دے. میرا رب بڑا کریم ہے، اللہ معاف فرمائے. اچھا، بوند گرانے پہ بھی میں گفتگو کرتا ہوں. 1-2 سوال میرے آپ کی باتوں کے اندر بھی نکلے. میں علی رضا پنجوانی صاحب سے بات کرنے کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت میں علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ میرے پروگرام کے اندر انوائٹیڈ تھے، تو بیٹھے بیٹھے ایک بات بڑی گہرائی کی نکلی کہ جس کو بھی اگر 1-8 لاکھ روپے کمانے ہو یا اس سے زیادہ کمانے ہو تو علی رضا پنجوانی صاحب کے پاس چلے جائے. تو ایسا کیا جادو آپ کے پاس ہے؟ ہم سکھاتے ہیں، اسکل سکھاتے ہیں. جیسے ہنر ہے جس سے آپ سیکھیں گے، پورا ایک سسٹم بنا لیں گے آپ. جس طرح پیسے کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں. لوگ جاب کرتے ہیں، لوگ سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں، لوگ بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس 4 طبقات میں ایک سیلف امپلائڈ کا جو سیلف امپلائڈ آتا ہے فری لانسنگ کے اندر. فری لانسنگ سے پھر وہ اپنی زندگی پھر مزید انڈیپینڈنٹ کی طرف لے جاتے ہیں، نہ کہ وہ جاب کرتے ہیں. جاب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک مائکرو جابس کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے کام ان کے اسکلس کے مطابق کر کے دیں. تو وہ فری لانسنگ کے ذمے میں آتا ہے. پھر بڑھتے بڑھتے آپ اس میں ان کی آمدنی ہوتی رہتی ہے. آن لائن آپ دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں آپ ہے وہی کام آپ پاکستان میں کریں گے. پاکستان میں تو بہت سارے لوگ کم پیسوں میں کام کروانا چاہتے ہیں، وہی کام آپ جب اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کرتے ہیں
تو ایز اے بزنس آپ اسی پروفٹ مارجن میں آپ اپنی ایجنسیز بناتے ہیں, اپنی کمپنیز بنا لیتے ہیں, اور اس طرح ایک کمپنی یا 2 کمپنی یا پھر گروپ آف پیپل کے ساتھ پورا ایک سسٹم بن جاتا ہے. جہاں آپ کے پاس ایک سسٹم بن جاتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم کی آزادی ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں 1 لاکھ کمائیں, 5 لاکھ کمائیں, وہ آپ کے اپنے سسٹمز کے اندر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے سسٹمیٹک اس چیز کو آپ لے کے چلیں. پھر تو فری لانسنگ آپ کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ آپ اس سسٹمز کو خود شروع کریں, اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیم بناتے جائیں, ان کو بھی سکھاتے جائیں اسکلس. تو یہ ہم کینوا, فائیور اور اپ ورک, پھر اس کے علاوہ ان کی کمیونیکیشن اسکلس کو, ان کی خود اعتمادی کو بڑھاتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری ٹریننگس ہم سوشل میڈیا انٹیبیوٹر میں کراتے آ رہے ہیں, اور پہلے بھی ہم آن لائن بیسڈ یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں کہ ان کے انٹرویو اسکلس اب لوگوں سے مشاہدہ کر کے سیکھیں اور مزید ان کی بہتری کی طرف جائیں. تو اس طرح جو ان کے بزنسز ہے وہ سیٹ اپ ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی چھوٹی سی اسکلس کو مزید وہ لرننگ کے پلیٹ فارم پہ مزید سیکھتے سکھاتے اور مزید ان کو ہیلپ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پرابلمس ہے بہت ساری دنیا میں, کسی کا کوئی بزنس میں سیلز نہیں بڑھ رہی تو آف کورس مارکیٹنگ کے ہیں, کسی کو اپنی گرافکس ڈیزائننگ کروانی ہے, رائٹنگ کروانی ہے. تو اس طرح کی 500 طرح کی آن لائن سروسز دی جاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, اور جس میں بہت سارے لوگ پیسے کما سکتے ہیں اس طرح یہ ساری چیزیں. اچھا, اس ٹریننگ کا دورانیہ کیا ہے نمبر 1, اور کون سے کام کو آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور اسکل کے حوالے سے جیسے آپ نے گفتگو کی تو کس طریقے سے اس کو مینیج کر کے کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں؟ ٹریننگ کا دورانیہ 6 ماہ کا ہوتا ہے. ڈیورنگ دی پروسیس 3 ماہ میں بھی وہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں چیزیں ہے کیا, لیکن 3 ماہ ان کو اور دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹیشن اپلائی کر سکے جو انہوں نے سیکھا ہے. اگر وہ سیکھ کے اس کو اپلائی نہیں کریں گے اور وہ صرف سیکھ جائیں گے, سمجھ جائیں گے, اور پھر وہ اس دوران نہیں اپلائی کرتے, تو آف کورس 3 مہینے ان کو ایکسٹینڈڈ ان کے ایجنسیز کے بیسس پہ ان کو اپنے بزنسز اسٹارٹ کرنے ہیں اور مزید اپنی آمدنی کو بڑھانا ہے. اور اس چیز کے لیے کیونکہ آمدنی تو شروع ہو جاتی ہے جو آپ اسکلس مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو وہ سیکھ جاتے ہیں مزید, اور اس کے لحاظ سے وہ اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہیں. جو کمپیوٹنگ اسکلز ہے, ڈیجیٹل لٹریسی کی اسکل سیٹ ہے, کافی لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہوتی, تو وہ اس کو بھی اس میں بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہاں ابھی تک میں وہاں پہنچا نہیں ہوں کہ آپ نے جیسے اسٹارٹ کے اندر مجھ سے کہا کہ 1 لاکھ روپے کمانا, تو کس کو فوکس کر کے اور کیسے 1 لاکھ روپے کتنے اس میں آپ ایک اسکل سیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو کس اسکل سیٹ میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے. جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ. ساتھی الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی کہیں گے کہ ہم تو اپنی فیلڈ کے حوالے سے بیٹھے, پہلے ہمیں بتا دیں ہم 1 لاکھ روپے کیسے بالکل. جس طرح آپ لوگ ہے ویڈیوگرافی کرتے ہیں, انٹرویوز کرتے ہیں, لوگوں کو ہوسٹنگ کی سروسز دیتے ہیں, تو یہی سروسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی وائس اوور کی ہوتی ہے. آپ کے جو سروسز ہیں آپ لوگوں کے شو ہوسٹ کر لیں, تو بہت ساری کمپنیز کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا پھر بہت ساری چیزوں کو لوگوں کو وائس اوور کی سروسز چاہیے, تو یہی سروسز آپ ان کو آفر کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کہ جو آپ کی آواز کے لیے اور آپ کے شوز آپ ان کے لیے شوز کروا سکتے ہیں, تاکہ کہیں نہ کہیں لوگ آپس میں انٹرویوز کرتے ہیں, ایکسچینج آف نالج کرتے ہیں, اور اسی دوران ان کو ایک پوڈ کاسٹر, ایک انٹرویور, ایک وائس اوور آرٹسٹ مل جاتا ہے, تو وہ اسی طرح سے آپ کو جو ہے اس کا جو ہے پروفٹ دیتے رہیں گے. اور یہی چیزوں کے لیے آپ اپنی ایجنسیز بنا سکتے ہیں کہ میرے پاس 50 ایسے لوگ ہیں جو یہی کام کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو سسٹم آف ٹائم ہوگا کہ آپ جو کام خود کر رہے ہوں گے ایکچولی, تو وہ آہستہ آہستہ آپ ایجنسیز بیس پہ چلے جائیں گے کہ آپ کے پاس جس طرح سلیم بھائی کے پاس 50 اور لوگ ہیں وہی سیم سروسز دے سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک سسٹمیٹک بن جائے گا, رادر کہ آپ اکیلے ہمیشہ ایک ہی سروس دیتے رہیں. تو وہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ آپ کے 1 لاکھ تک, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی سروسز جس طرح $5 سے لے کے شروع ہوتی ہے کم سے کم, اور پھر $50 پہ بھی جو ہے آپ کو ایک سروسز کے پر گھنٹے کے حساب سے آپ کو سروسز ملتی ہے. نہیں تو معاونت کس طرح کرتے ہیں آپ ان کی, جس طرح اسکل کے حوالے سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں آپ جس طرح عموماً لوگوں کی جو انکم ہوتی ہے وہ پر گھنٹے کے حساب سے ہوتی ہے, پر پروجیکٹ بیس پہ ان کا ایک مائل اسٹون ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایک وائس اوور کا کام کر دیا, آپ ان کا ایک پیکج ڈیلیور کر دیا, ان کی ایک وائس ڈیلیور کر دیا, ان کی گرافک ڈیزائننگ بنا لیا, یا ان کے لیے جو ان کا کام ریکوائرڈ ہے ویب سائٹ کے حوالے سے, تو وہ آپ نے ان کو کر دیا, اور جو آپ نے رقم طے پائی تھی ڈیورنگ دا پروسیس کہ ان کو ضرورت تھی, تو وہ ساری چیزیں آپ کو آن لائن فری لانسنگ کے جس پلیٹ فارم ہے, فائیور ہے, اپ ورک ہے, پھر انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز ہے, پینیئر ہے, وائز ہے,
پھر اس طرح بینک ٹرانسفر ہے وائس، تو وہ آپ کو وہاں سے آپ کو پیمنٹس مل جاتی ہے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں بھی اس طرح. اب تو کون سا شعبہ ایسا ہے جس کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ 1 لاکھ روپے کمایا جا سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد میں رضا صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں آسانی سے کما سکتے ہیں. اس میں آپ کو مسلسل محنت کرنا ہے، ٹیم بلڈنگ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ، آپ کی کمیونیکیشن اسکلس، اس کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایفرٹس آپ کو لگتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایجنسیز کے لحاظ سے آپ گرافکس میں ایک ایجنسی منٹ کے بنا لیے لیں. الیکٹرانک میڈیا کو ہٹاتا ہوں. اس کے علاوہ کون سا ایسا شعبہ جو آسانی سے پیسے؟ گرافک ڈیزائننگ ہے، جیسے آپ رائٹنگ کا ہے، پھر اس میں آپ کے پاس ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے، پھر اے آئی کے ڈفرینٹ پروگرامنگز ہے، اس میں آپ کام کرتے ہیں، اپنی اسکلس کو بناتے ہیں، اور ورڈ پریس کی ڈفرینٹ اچھا، ویب سائٹس کسی ہیں. بھی بندے کو یہ ساری چیزیں نہیں آتی، اس کے علاوہ لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہے؟ مطلب بالکل آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کر لیں کہ آپ کسی کا کام، اس کے مسئلے کو سمجھ کر اس کو ایسے لوگ تلاش کر کے دے دیں اور اس کی ٹیم بنا کے ان کو دے دیں، اور وہ کام آپ مسلسل کرواتے ہیں ان کمپنیز کے لیے، چیزوں کے لیے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں آتا ہے. تو اس کے ذریعے آپ بہت سارے لوگوں کو مینیج کر سکیں. جس طرح ایک کمپنی کے اندر ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے رادر کہ وہ ایک انڈیویجول ہو، اور اس کی سیلری اس بیسس پہ، اس کی اکاؤنٹنگ کی سروسز بیسس پہ زیادہ ہو. تو آپ کو اگر پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اسکل سیٹ تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اس پہ نہیں، اس پہ ابھی میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے مزید، کہ مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. علی رضا پنجوانی صاحب، آپ سے بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر آپ نے ایک مینجمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی، پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ میرے ذہن کے اندر یہ خاکہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی کوئی بھی چیز کے حوالے سے ایک فوکس کر لے کہ اس پہ یہ ساری چیزیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا کس طریقے سے؟ ہاں، کیونکہ ہمیشہ ہر انسان کو اپنا ایک اسپیشلٹی ایریا بنانا ضروری ہے. کافی لوگوں کے اپنی زندگی میں 3 بار ان کے کیریئر چینج ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن 3 بار چینج ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیا ڈیفینیٹلی یہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں کافی بار. آپ کے کیریئر میں کہیں نہ کہیں ورائٹی آ رہی ہوتی ہے. آپ سائنس کی فیلڈ سے ایڈمن میں بھی چلے جاتے ہیں، مینجمنٹ کی طرف بھی چلے جاتے مائنس ہیں. بھی چلے جاتے ہیں. ہاں، ایسا ہوتا ہے کافی بار. تو آپ کے فیلڈ آف وہ آپ کے پھر پرماننٹ رہتی ہے چیزیں. تین دفعہ زیادہ تر لوگوں کے کیریئر چینج ہو جاتے ہیں. بہت ہی ہائی جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے یا کیا؟ یہ بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو عموماً 3 فیلڈز میں ڈائیورسائڈ اس کا کیریئر ہو جاتا ہے. کیونکہ اب جو کمپیوٹنگ کی جو فیلڈ ہے، سو کہیں نہ کہیں لوگوں کا سب کا کنیکشن کمپیوٹنگ میں بھی آ گیا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ہر فیلڈ کا جو تعلق کمپیوٹر سے ہے. تو فری لینسنگ کا اور پروجیکٹ مینجمنٹ سائٹ پہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے ہمیشہ، اور بہت ساری کمپنیز ایسے لوگوں کو ہائر کرنا چاہتی ہے جو گفتگو کرے اور اس کے کام کو سر انجام دے کر اس کے پروجیکٹ کو مینیج کر دے. اب چاہے اس کمپنی کی ویب سائٹ بنوانی ہو، اب اس کے لیے ویب سائٹ ڈیولپر ہوگا، ڈیزائنر ہوگا، اور اس کی ویب سائٹ کو، اس کو سوشل میڈیا کو مینیج کرے گا، ویڈیو ایڈٹ کروائے گا. تو پورا پروجیکٹ مینیجر اس کو پورے سر انجام تک اسٹارٹ ٹو بگننگ اس کے پروجیکٹ کو لے کے چلے اچھا، گا. میں چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ تھوڑی گہرائی کی بات کریں، میں تھوڑا آسان سے لے کے آؤں. جیسے مثال کے طور پہ ایک سینیٹری کا کام ہے، مثال کے طور پہ ایک کارپینٹر کا کام ہے، مثال کے طور پہ اس طرح. تو یہ کارپینٹر کی کیا یعنی آگے کوئی چارمنگ ہے اسی طریقے سے جو سینیٹری والے جس طرح کوئی پلمبر کی سیٹنگ بنا دے، کوئی بزنس کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے مینیج کرے، پوری ٹیم کس طریقے سے بنایا جائے؟ اب اس میں لوگوں کو رسائی پہنچانا، لوگوں کو سولوشن پرووائڈ کرنا ایک کام ہے. اب ٹیکنالوجی نے اس کام کو آسان کر دیا ہے کہ جہاں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہے اور آپ نے اپنے مطابق ٹائم دے دیا، تو آپ اس طرح آن لائن اپلیکیشن بہت ساری بن چکی ہے. کام کاج ہے، یا پھر کام کے حوالے سے سپر ٹاسک ہے. اس طرح بہت ساری اپلیکیشن آن لائن موجود ہے جہاں آپ اپنے کام کے حساب سے اپنے ٹائم کو دے دیں، اور وہ آپ پھر اس کے حساب سے آپ کی جو اسپیشل ایریا ہے وہاں آپ اس کو درج کرا دیں، اور پھر وہ آٹومیٹکلی لوگ آپ کو کال کر لیں گے، اور وہ آپ کی اپنی سہولت کے مطابق آپ اس کام کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک کارپینٹر ہے، کارپینٹر نے اس سے کانٹیکٹ کیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو کہ بھئی میں بہت اچھا کارپینٹر ہوں، یہ ساری چیزیں اس نے کر لی. اس طرح اس نے اپنا اگر فون نمبر بھی ڈال دیا، چاہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، لیکن اس کی فون کی گھنٹی تو بجے گی اس ایپلیکیشن کے ذریعے. اس کی گھنٹی بجی، آپ نے ضمانت دی کہ بھئی میں اپنے یہاں سے بھیج رہا ہوں، اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟
ऑफ कोर्स उसमें फिर ह्यूमन कैपेसिटी जो है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना है, तो वो एक ब्लैक रेट हो जाएगा, उसकी रेटिंग कम हो जाएगी उसका, फिर वो आइंदा अगले काम के लिए काम का सत्यानाश हो गया उसका क्या करेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी के थ्रू जा रहा है वो। नहीं, अब इसमें जनरली फ्रीलांसिंग है, मेरा कहने का मतलब ये कंपनी हमने डिजाइन की, उसकी चेकिंग कैसे की जाए कि 10 बंदे इसके पास आ रहे तो वो वाकई ही इतने एक्सपर्ट है या नहीं है। वो तो अपने सारी चीजें फीड करके भेज दिए कि भाई मैं बहुत काम का बंदा हूँ, लेकिन पता चला कि वो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगेन जो स्किल्स देने वाला शख्स भी है वो अपनी स्किल्स के लिहाज से कॉन्फिडेंस होगा तभी तो स्किल्स दे रहा है ना उस प्लेटफॉर्म पर। या उसको को सिर्फ अगर कमाना है शॉर्ट टर्म में, अगर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना, उसका माइंडसेट ये है, तो वो वन टाइम वो पैसे कमा लेगा या नहीं कमाएगा और देन फिर वो मार्केट से आउट हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जिस तरह आपकी बात समझ में आ रही है, मेरे ज़हन के अंदर ये आ रहा है कि वो कोई भी ऐसा शख्स से अगर ज्वाइन होता है जो आप उसने ज़्यादा नहीं जानते, तो उसको छोटे छोटे लेवल पे काम दे के फिर उसके बाद उसके काम के बाद उसकी रिपोर्ट अच्छी आए तो उसके बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसी तरह, क्योंकि आप स्किल्स आप एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपीरियंस में कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, तो उस लिहाज से वो फ्रीलांसिंग के हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो एक कारपेंटर क्यों ना हो, चाहे एक स्किल सेट के लिहाज से हो। ठीक है, अब तो मैं आपसे एक और सवाल करके फिर मैं हमारे शौकत अली तायरी साहब की तरफ बढ़ता हूँ। ये टिकटॉक का काम जो है ये कैसा है, क्योंकि लोग जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गामज़न हो गए। ऑफ कोर्स टिकटॉक के लिए मैं एक आय का फार्मूला देना चाहूँगा। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, हम कहीं ना कहीं अपना तारुफ कराते हैं, यानी मैं कौन हूँ तो आय आता है आपका, या के ना के मैं बकरी वाला, ठीक है। तो वो जो आपका आय है वो इतना पावरफुल हो, लोगों को इंस्पायर कर सके, यानी आय से लोग मुतासिर हो सके। कितने मिनट का होना चाहिए? अब वो आजकल जो स्पेन टाइम है लोगों का 3 सेकंड है, तो आपकी 5 सेकंड की एक वीडियो भी होती है, 30 सेकंड की वीडियो भी होती है। अब वो पसंद आती है तो उस पर वो स्वाइप करके उसको अगली वीडियो उसी चैनल वाले को देखता है। तो आपका इंस्पिरेशन उसके लिए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंस्पिरेशन उसके लिए मज़ीद इन्फ्लुएंसर बन गया, तो वो सब्सक्राइब भी कर देगा, उसको फॉलो भी कर लेगा, फिर वही फॉलोअर्स उसके नेक्स्ट वीडियो पे भी आएगा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, उसी का इम्पैक्ट बार बार उसके पास बढ़े जा रहा है। इस तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अपना इम्पैक्ट बढ़ाएंगे कि उसी शख्स की वजह से आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया, 10,000, 5,000, 1 लाख, उनकी ऑडियंस बिल्ड हो गई। वंस वो कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है तो आपकी इनकम डेफिनेटली स्टार्ट हो जाती है कि कोई आपको अपनी ब्रांड की प्रमोशन के लिए बुला रहा है, कोई आपको अपनी रिबन काटने के लिए बुलाएगा, तो वो आपका इंट्रोडक्शन से ही शुरू होगा कि आपने किस तरह अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करते रहना है। फिर वही आप उसमें इनकम करोगे तो वो आप इनकम को आप सिर्फ उड़ा ना दो, बल्कि उसको इन्वेस्ट करो कहीं ना कहीं अपने गैजेट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, वसाइल के लिए। खर्चे इतने पाकिस्तान के अंदर उसको है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें कहीं ना कहीं 10% 20% बचा के रख लेना चाहिए उसी इनकम में से, कि आपको भी पता ना हो। तो पूरा ही 10% 20% माइनस में जा रहा है, लेकिन वो है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकली हम अपने दिमाग से भी उस चीज़ को जुस्तजू बढ़ाएं ना, कि हमें एक्चुअली इनकम बढ़ानी है, ना कि कंप्लेन करें हम कि हमें अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। तो हमारा दिमाग उस लिहाज से, वो सोल्यूशन के लिहाज से हमें उस तरफ आगे ले जाएगा कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं या ऐसे वसाइल देखें कि जिससे इंसानी ताकत को और लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, मैं आई की तरफ आता हूँ, अगर आई की तरफ आता हूँ, आपको 30 सेकंड देता हूँ कि आप अपना इंट्रो कैसे देंगे ज़रा सा, ताकि मेरे वो नाज़रीन भी आपसे कुछ सीख सकें अच्छी तरीके से। डेफिनेटली, मेरा नाम अर्जुन जवानी है, मैं लोगों को बिज़नेस करने में हेल्प करता हूँ और फ्रीलांसिंग का कोच हूँ, और यही सारी चीज़ें 1-to-1 सेशन में। तो मेरा 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, आप ज़रूर मुझसे मिलिए और अपना 45 मिनट्स का सेशन बुक कराएं, ताकि हम मज़ीद एक दूसरे को समझ सकें। ये 45 मिनट जो है इसमें कोई चार्जेस और लगता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप एटलीस्ट ट्राई तो करें। सवाल क्या कि मेरे वो नाज़रीन बोलेंगे 45 के अंदर कोई हमें पैसे वैसे तो नहीं देने? नहीं, आपको नहीं देने। ठीक है, जो इंसान है उसको अपना टाइम साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्या पेश कर रहे हैं आप? जी जी, तो वही पेश करता हूँ। हजूर मेरी तो सारी हुजूर हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी
آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، میرا تو سارے کا سارا وقار آپ سے ہے، میرا تو سارے کا سارا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، بہت پیارا شعر ہے، بادشاہی سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، ہے بادشاہی سے بڑھ کر گدائی زہرا کی، یہ سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے،
سلسلہ بھی میرا برقرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضرت آپ سے گفتگو کرنے کی طرف میں بڑھنے لگا اس سے پہلے کہ آپ سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنی مل رہی تھی، لیکن آپ نے مجھے کہا کہ نہیں، ذرا علی رضا پنجوانی صاحب کی بات کو آپ بڑا اچھا طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ آپ ہماری پروگرام کا جو موٹو ہے ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے استفادہ حاصل کر سکے آپ کی باتوں سے، علی رضا پنجوانی صاحب کی باتوں سے، کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے، جو حالات چل رہے ہیں، جو مہنگائی کا وہ ہے، اور کسی طرح بھی ہم کسی کو اس طرح کی ترغیب دے کے اس کاروبار کی طرف لے کے آ جائے۔ تو میں واپس اس طرف آتا ہوں کہ جس طرح ندامت کی بات ہو رہی تھی، جس طرح توبہ کی بات ہو رہی تھی، یہ ٹپکنے والا آنسو جو ہے اللہ کے ڈر سے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مطلب یہ آنسو جو ہے ٹپک رہا ہے تو اسے ٹپکنے دیا جائے، یا میں نے یہ سنا ہے کہ اس آنسو کو جو ہے جیسے ہی گر رہا ہے تو اس کو بالکل آپ صاف نہ کرے، یہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں، یہ موتیوں کی طرح ہیں، اور یہ اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں یا اللہ کے خوف میں نکلتے ہیں، تو ٹپکنے تو دیں، اور ان کا ٹپکنا بھی یہ آنکھوں سے ایک دم صاف نہ کر لیں، ہاں نہیں ایسا نہ کریں، بلکہ وہی میرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ چہرہ بڑا پسند ہے جو اللہ کی یاد میں خوف میں روتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں روتے ہیں، تو ماں اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، میرا رب کیسے دیکھے؟ میرا رب نہیں دیکھ سکتا نا، تو اللہ کو وہ چہرہ بہت پسند ہے۔ ساری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا بھی وقت آیا کہ رب کتنا کریم ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں، رب اتنا کریم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس امت میں ایک مرتبہ ایسا قحط آیا کہ بارش نہیں ہوئی۔ تو جب بارش نہیں ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امتیوں نے کہا کہ آپ نبی اللہ سے جا کے فریاد تو کریں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے معلوم کرتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے یہاں نا ایک بندہ ہے جو بہت گناہگار ہے، بڑا خطا کار ہے، تو اپنی مخلوق، اپنی امت کو جمع کر۔ تو تمام امت جمع ہو گئی، اور فرمایا جب جمع ہو جائے تو پھر اپنے کنبے سے، اپنی امت کو میں سے اس بندے کو کہنا کہ اب اس جماعت میں سے، موسیٰ کی جماعت سے نکل جاؤ، تو پھر اللہ بارش برسا دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ سب جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اب جب جمع ہو گئے ہو تو اس کنبے سے، جماعت سے ایسا شخص نکل جائے جو جانتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا، تب اللہ بارش برسائے گا۔ اتنا کہنا تھا، چند لمحے گزرے، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، اللہ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر اللہ کی حکمت، پھر کوہ طور پہ چلے گا کہ یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ بندہ جب جائے گا تب بارش برسائے گا، بندہ تو کوئی نہ آیا نہ گیا، تیری رحمت برس پڑی۔ فرمایا کہ موسیٰ بات اتنی سی تھی، اس نے سچے دل سے مجھ سے توبہ مانگی، اس نے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگی، تو میں تو رحیم و کریم ہوں نا، تو میں نے کرم کر دیا۔ فرمایا اللہ اب تو بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے جس نے خطا کی، جس نے لرزش کی، جس کی وجہ سے تو نے ایسا قہر نازل کیا تھا، یعنی کہ نعوذ باللہ ایسا عذاب دیا تھا کہ رحمت نہیں فرمائی۔ فرمایا اب اس کا چہرہ دکھا دے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اس وقت نہیں دکھایا جب گناہ کرتا تھا، اب کیسے دکھا دوں، اب تو توبہ کر لی۔ تو رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی آتا ہے کہ ایک شخص بڑا زانی، شرابی، گناہ گار تھا۔ میں کہتا ہوں رب جب توبہ کرنے والے کو معاف کرتا تو ایسے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص رات کو نشہ کر دن کو زنا کرتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رات کو آ رہا تھا، موسیٰ علیہ فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں اور مختلف احادیثی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب وہ آیا تو اس نے نالے میں کتے کی بچے کی آواز سنی،
تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنا قیمتی لباس اس نے پہنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے کتنے پیارے ہیں اور میں نالے میں گروں گا میں نجس ہو جاؤں گا. اس نے فوراً اس نالے میں چھلانگ لگائی، گندے کپڑے ہو گئے، جسم گندا ہو گیا، لیکن اس کتے کے بچے کو اٹھا کر بحفاظت ایک اچھے مقام پر رکھ دیا. بات اتنی سی ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا نا تو پھر کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی بھیجتا ہے، کیونکہ امت میں تو گناہ گار تو مشہور تھا نا. موسیٰ میرا پیارا بندہ فلاں کچرے دان میں پڑا ہے، اسے اٹھا کر لیا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر اس بندے کو اٹھا کر اس کی تدفین کرتے ہیں. تو امتی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ تو بڑا گناہ گار تھا، اس نے ایسا کون سا عمل کر دیا. تو وہی عمل جب رب کے سامنے وہ حضور پیش ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بتا تو صحیح، میری امت پوچھتی ہے. فرمایا اس نے اس کتے کے بچے پر رحم کیا تھا. موسیٰ کتا بھی میری مخلوق، بندہ بھی میری مخلوق، بندہ ہو کر مخلوق ہو کر مخلوق پر رحم کرے، میں خالق ہو کر بندے پہ رحم نہ کروں. تو میرا رب اتنا کریم ہے کہ مخلوق جب مخلوق پر رحم کرتی ہے نا تو وہ کرم کی حد نہیں کرتا، تو وہ تو خالق ہے نا. تو انسان کی یہ ندامت کے آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں. یقین مانیں، حق بات بتاؤں، ہمارا کوئی عمل اس قابل ہی نہیں کہ ہم اس عمل پہ فخر کریں. شاید جو 2 بوند ہوں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے خوف میں رویا کرو، اللہ کے خوف میں رہا کرو. یہ جب اللہ کے خوف میں رو گے نا، یہاں سے تمہارے لیے جنت اور اللہ کی رحمت کا سبب بن جائے گی. جزاک اللہ. کیا کہنے، ماشاء اللہ. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں علی پنجابی صاحب. علامہ صاحب کی بات ایسی دل پہ اثر کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جو بھی میرے یہ ناظرین دیکھ رہے، ابو رمضان کا مہینہ بھی ہے اور اللہ نے ایک موقع بھی دیے ہیں توبہ کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، تہجد کے حوالے سے، تراویحوں کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے. تو اس میں کوشش کر کے اپنے آپ کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اللہ پہنچائے. آمین. تو میں کہوں گا اچھا ڈیجیٹل، کیونکہ آپ سے ایک ہی سوال کے اندر ہمارا پروگرام اتنا ہو گیا، آپ سے مزید ہم گفتگو بھی کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ مزید آپ کو ایک آدھ پروگرام میں اور انوائٹ کریں تاکہ جو ہم پورا اچھے طریقے سے اس کا استفادہ بھی حاصل کر سکیں. یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آج کے دور میں کیوں سیکھنا چاہیے اس کو؟ دور جدید میں حاضر میں بہت ساری چیزیں اب ٹیکنالوجی سے جڑتی جا رہی ہے. چاہے ہم پہلے ٹیلی فون کے حد تک تھے، اب وہی ویڈیو کال کے حد تک ہو گئی، وائرلیس آ گئے ہیں. آپ لوگوں کے ہاسپٹل پورے ہاسپٹل آن لائن آ گئے ہیں. وہی تعلیمی نظام پورا آپ کا جو ہے آن لائن ہو گیا ہے. بینکنگ سسٹم آپ کا آن لائن ہو گیا ہے. یعنی ہر چیز کے جو نظام ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑتے جا رہا ہے. اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے اندر جو شخص ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، ایز اے بزنس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی آمدنی بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے. باقی فیلڈ آف انٹرسٹ میں اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت زیادہ تیزی سے آمدنی بڑھ رہی ہوتی ہے ہر چیزیں. تو آئی ٹی میں آنا اور آئی ٹی کی فیلڈ میں اپڈیٹ رہنا، کیونکہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں. جس طرح اب اے آئی ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی، جس طرح ہم پہلے روبوٹ کا سنتے تھے، تو اب وہی چیزیں روبوٹ سے بھی پہلے انسان کی مصنوعی جو عقل ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی، وہ اب لوگوں کو دے دی گئی ہے ڈفرینٹ سارٹ آف سافٹ ویئر کی قسم میں، جس میں چیٹ جی پی ٹی ہے، ویڈیوز کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہے اس طرح. تو اس کو سیکھ کر انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. انسان کا جو کام ہے، آدھا کام وہ ہو جاتا ہے اس میں. تو انسان کو ان پٹ کم کرنا پڑتا ہے. جس طرح اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئرز آ گئے تو بہت سارے اکاؤنٹنگ کی جاب چلی گئی، ان کی جاب گئی جنہوں نے اس سسٹم کو چلانا نہیں سیکھا، اپڈیٹ نہیں ہوا، کہ بھئی ہم کہتے رہ گئے ہم اس پہ نہیں ہو سکتے اپڈیٹ. تو وہ ان کی جابس چلی گئی. انہوں نے اپڈیٹ کر لیا اور اس سے آگے بڑھ گئے اس مشینری کام سے، تو وہ ان کی جاب اور تنخواہ آگے بڑھتی گئی. تو اسی طرح اب دور میں بھی یہی ہے کہ آپ اس دور میں اس مصنوعی ذہانت کو بھی اپنے کام کے ساتھ منسلک کر لو، اپنے کام کو اور تیزی کے ساتھ کام کر سکو. آف کورس آپ اس میں سروائیول کے ساتھ اس کے ساتھ آگے بڑھ پائیں گے اس میں. تو یہ ٹیکنالوجی کا بڑا فروغ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے. اچھا اے آئی یہ کیا چیز ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی ہے. جس طرح ہمارے پاس
ہمارے امی ابو کی عقل ہوتی کہ بھئی یہ بیٹا تمہیں کس نے بتایا، یہ ابو نے بتایا، امی نے بتایا، آپا نے بتایا. تو وہی چیزیں اب آپ کے پاس اے آئی ہے. اے آئی آپ کی چچا پھپھو کی طرح ایک ہے، گوگل جس طرح ہے. تو اس میں بہت سارے انسانوں کی عقل کو ملا کر اور جو ریلیونٹ انفارمیشن آپ کو مل جائے آپ کی مصنوعی ذہانت، تو وہ اس کو ٹرین کیا گیا ہے سسٹم پروگرام بیسس پہ کہ جو آپ اس سے پوچھو تو وہ آپ کو ایک لائن میں آنسر کر دے، اس چیز کے لیے سسٹمز بنا دے آپ کے لیے، وہی چیزیں آپ کو ریسرچ کر کے دے دے. تو اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی انسان کی ذہانت کی ابھی لمیٹیشنز ہے. پورے روبوٹس ہر چیز اس پہ قابو نہیں کریں گے. ان فیوچر یہ انسان اور روبوٹ کی بھی جنگ ہو رہی ہوگی کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ وہ اپنی اور طرح کے وہ مصنوعی طاقت بنا پائیں گے، یا پھر جو چیزیں ہیں وہ اس طرح اور ڈپلیکیٹ ہو پائیں گے. تو انسانی عقل کو کہیں نہ کہیں فروغ دینے کے لیے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کریٹ کی گئی ہے تاکہ اس کو فائدہ حاصل کر سکیں ہم. کتنے لوگ آپ سے منسلک ہو چکے ہیں، کتنے لوگ آپ سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے، آپ کی جو کمپنی ہے ریحان فاؤنڈیشن کے حوالے سے؟ جس طرح ریحان اللہ والا ہمارے پاس ہمارے فاؤنڈر ہے، اور اس کے لیے پچھلے 35 سالوں سے ٹیکنالوجی سے اس سے زیادہ اپنی جو ہے زندگی صرف کر چکے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، اور لوگوں کو بہت سارے لیپ ٹاپ فراہم کیے انہوں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو تقریباً ان کے ملینز آف کروڑوں میں جو ان کے فالوورز ہے، اور فیس بک پہ ہے. پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں جس میں 35,000 کمیونٹی ہماری کینوا فائبر فری لانسنگ کی کمیونٹی ہے. پھر ہمارے ایک ریحان training.com ہے، اس میں پھر مزید مور دین لاکھوں اسٹوڈنٹس نے انرول کیا ہے. پھر اسی طرح ہمارے پاس جو فزیکل سینٹر میں 250 سے زیادہ اسٹوڈنٹس آ کر جو ہے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے ابھی 7-8 مہینوں میں. پھر مزید ورک شاپس ہوتے ہیں تو پھر ان میں اور زیادہ ہیں. پھر اسی طرح جو آن لائن اور پاکستان بھر سے جو لوگ ہیں وہ بھی انفارمیشن اور ڈفرینٹ اور ٹرینرز ہم تیار کرتے رہتے ہیں آن لائن بھی. تو پوری ایک آرگنائزیشن ہے کہ ہم مزید اس کام کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ابھی تک منسلک مطلب اس حوالے سے کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا؟ میرا یہ سوال ابھی رہ گیا. یہ پاکستان بھر سے بہت سارے ہیں، ہر شہروں میں کہیں نہ کہیں نمائندے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ہے ٹرینرز ہے، ٹرینر یعنی گرو جو بہت سارے اسپیشلٹی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں ویڈیو کا جو ہے شوق نہیں تھا ان کو. تو ایکچولی ریحان بھائی نے ان کو پکڑ کے بولا کہ ویڈیو میں آؤ، اپنے علم کو بانٹو، سکھاؤ. تو وہ سب گرو میں نے کے دیکھا بہت سارے لوگ اس سے منسلک بھی ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے ٹرینر، بہت سارے اسپیکر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جوائنٹ بھی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے علامہ صاحب، بات تو وقت بہت کم رہ گیا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہے کچھ آپ سے بھی اس حوالے سے گفتگو کر لیں. توبہ کی ہی بات ہو رہی تھی، تو اللہ سے ہم کلام ہونے کا جو وقت ہے، کیونکہ انسان میری نظر کے اندر، بلکہ آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں جو اگر اس کے حوالے سے کہی جائے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر جو نا اگر ہم کسی سے اپنی چیز شیئر کریں، ساری چیزیں شیئر کر لیتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا، وہ صرف اللہ ہی جانتا، اور اللہ سے ہی وہ آدمی ہم کلام ہو کے اپنے آپ کو معافی کی طرف لے کے جاتا. تو کون سا ایسا وقت جو ہے، میرا وہی سوال کہ اللہ سے ہم کلام ہوا جائے اور اس کے اندر انفرادی طور پہ زیادہ اچھی چیز ہے یا اجتماعی طور پہ؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد رکھوں گا. تم مجھے مجلس میں، جلسے میں یاد رکھو گے، میں اس سے بہتر فرشتوں کی جماعت میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ کو یاد رکھنے کا ہر لمحہ بہترین ہے جس لمحے اللہ سے آپ کی سچی محبت اور سچی لو لگ جائے. لیکن صوفیہ کا یا ہم اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھیں تو میرے نبی علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بات کرتے ہیں. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کیوں پکارا گیا؟ کیا اے پیارے آپ اتنا طویل جو ہے راتوں کی عبادت نہ کیا کریں؟ کیوں پکارا گیا کہ آپ ایک کمبل اڑنے والے کیوں پکارا گیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے یہی امت کو بھی جو صوفیہ ہیں انہوں نے یہ اپنایا، کیونکہ تہجد ایسا وقت ہے اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا اللہ، اور اللہ پکارتا ہے کوئی ہے مجھ سے جو مانگے میں عطا کر، کوئی ہے جو میرا ہونا چاہے میں اس کا ہو جاؤں، کوئی ہے جو مجھ سے چاہے کہ میں اس کی عمر کو دراز کر دوں. تو تمام مخلوق سو رہی ہو اور وہ رب کا بندہ کھڑا اور کہے مولا میں تو ہوں نا،
میں تیرے دربار میں ہوں. تو رب اور بندہ اس وقت موجود ہو جب لوگ آرام کی نیند سو رہے ہوں, تو کتنا پیارا ہوگا کہ محبوب بھی سامنے ہو اور محب بھی سامنے ہو. تو دونوں مل کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تو مخلوق سو رہی ہے, یہ بندہ میرے لیے جاگ رہا ہے, اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو میرے لیے کیا ہے, اس نے سجدہ میرے لیے کیا ہے. تو وہ قربت کے جو لمحات ہوتے ہیں نا, اس لمحات اللہ تعالیٰ بندے کو وہ مقام دیتا ہے کہ بندے کے تصور میں نہیں ہوتا. کیا بات ہے. تو اچھا، کوشش کیا جائے کہ تہجد کے علامہ وقت صاحب اٹھ مجھے کر اللہ کی بات وقت بالکل اختتام کی طرف علامہ محسن زمان نعیمی صاحب آپ کو بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ علی پنجوانی صاحب آپ کو شکریہ, سرور صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, بس میں پروگرام کا اینڈ اسی اشعار کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں, آمین. تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں, مجھے علم کی ایسی دولت عطا کر, آمین. مجھے علم کی ایسی دولت عطا کر, اور دن رات و بس لب پر اللہ اللہ, آمین. اس ورد میں مجھ کو راحت عطا کر. آمین. ناظرین, انہی الفاظ کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.